مائی یوٹیوب چینل لاجواب ٹی وی ڈراماز کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈرامہ سیریل خی کی ایپیسوڈ نمبر 5 اپلوڈ ہو چکی ہے۔ ڈرامے کے کچھ بیسٹ سین آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں، اور پہلے ہم آپ کو اس خبر سے آگاہ کر دیں کہ ڈرامہ سیریل میں جو خالد بٹ دراب خان کا کریکٹر ادا کر رہے ہیں وہ اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ان کے انتقال پر فیصل قریشی بہت زیادہ افسوس زدہ ہیں، اور ان کے ساتھ کام کرنے والے سبھی لوگ بہت زیادہ غم زدہ ہیں۔ خالد بٹ ڈرامے کے دوران ہی بیمار ہوئے ہیں، اور جب انہیں واپس یہاں لایا گیا لاہور تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایپیسوڈ نمبر 5 کی شروعات میں ہی زمدہ اپنے انتقام سے خوش ہوتے ہوئے ایک تصویر اتارتی ہے جو کہ ان کی فیملی البم لگی ہوتی ہے، وہاں سے اسمت کی تصویر اتار کر سائٹ پر لگا دیتی ہے، اور پھر سوکن کے پاس جاتی ہے، اسے تسلی دیتی ہے۔ اپنی سوکن کو بھی ایک محاورہ بولتی ہے مگر وہ سمجھ نہیں پاتی۔ وہ زمدہ وہیں کھڑی ہوتی ہے کہ وہاں پر اس کی ایک نوکرانی آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو بڑے سرکار نے یاد کیا ہے۔ تو اس کی سوکن پوچھتی ہے کہ اسے کیوں یاد کیا ہے، تو وہ بتاتی ہے کہ انہوں نے تصویر اتار کر دوسری جگہ پر لگائی ہے اس لیے۔ زمدہ دراب خان کے پاس جاتی ہے۔ دراب خان کہتا ہے کہ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر ہوا تک اندر نہیں آتی، اور تم نے ایک تصویر اٹھا کر دوسری جگہ پر لگا دی۔ اس پر زمدہ اسے کہتی ہے کہ میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ مرے ہوئے انسان کی تصویر زندہ لوگوں کے ساتھ نہیں لگاتے، یہ اپشگن ہوتا ہے، اس لیے میں نے تصویر ہٹا کر دوسری جگہ لگا دی ہے۔ دراب خان اس بات پر خاموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے چلو اچھا، اگر تمہارے بڑوں نے ایسا کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا، اور خاموش ہو جاتا ہے۔ زمدہ اس پر کہتی ہے کہ اگر آپ کو میرا ایسا کرنا برا لگا ہے تو میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں کروں گی، میں اس گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہوں، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ تو دراب خان کہتا ہے چلو اگر تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہو تو یہ خوشی کی بات ہے۔ جب بھی اسفند یار کی تصویر دیکھتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ اس نے کتنی بے رحمی کے ساتھ اس کے بھائیوں کے سینوں میں گولیاں اتاری تھیں، اور زمدہ اس کے قتل ہو جانے پہ بہت زیادہ خوش ہے، کیونکہ زمدہ سمجھتی ہے کہ اس کا انتقام شروع ہو چکا ہے۔ دوسری جانب فیصل قریشی نے بھی رحیم خان کو مار تو ڈالا ہے مگر اسے اس بات کا افسوس بھی ہے۔ فیصل قریشی جیسے ہی اپنی گاڑی کے پاس جاتا ہے، ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ اسے رحیم یار نے کہا تھا میں کہیں بھی جاؤں تم میرے ساتھ ہوگے اور تمہیں ہمیشہ میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ یہ بات اسے یاد آتی ہے، اسے دکھ بھی ہے اور نہیں بھی۔ رحیم یار خان اس کا بچپن کا دوست تھا، مگر اپنے بیٹے کے قتل کے فوراً بعد ہی اس نے رحیم یار خان کو قتل کروا دیا تھا۔ بادل خان اپنے دوست کو اللہ حافظ کہہ کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ بادل خان نے اپنا بدلہ لینے کی پوری ٹھان لے لی ہے۔ وہ دراب خان کے پرانے دشمن جس کے باپ کو دراب خان نے انگوٹھا کاٹ کر مار ڈالا تھا، اس کے بیٹے کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس کا بیٹا اس سے کہتا ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اس لیے ہم دونوں اب مل کر دراب خان سے بدلہ لیں گے، میں بھی اپنے بابا کے قتل کا انتقام ضرور لوں گا۔ دونوں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں وہاں پر ایک آدمی آتا ہے، چیختا ہوا کہتا ہے کہ میرے پیچھے دراب خان کے آدمی پڑے ہیں۔ تو اس سے کیا کہا جاتا ہے کہ تم نے دراب خان کے پیسے لٹا نہیں دیے تھے؟ وہ کہتا ہے میں نے لٹا تو دیے تھے مگر اب تک وہ پیسے ختم نہیں ہوئے، وہ آدمی مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اتنے میں دراب خان کے آدمی وہاں اندر آ جاتے ہیں اور اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ جب اسے لے کر جانے لگے ہوتے ہیں تو بادل وہیں موجود ہوتا ہے۔ بادل ان سے کہتا ہے کہ میں اس کا بھتیجا ہوں، یہ میرے چچا ہیں، تو میں بھی ان کے ہمراہ آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گا۔ بادل بھی ان لوگوں کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ جانب زمدہ چنار خان کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس چنار خان آ کر بیٹھتا ہے۔ چنار خان اسے کہتا ہے کہ تم بچوں کے ساتھ جب کھیلتی ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ زمدہ کہتی ہے کہ یہ بچے ہیں ہی اتنے پیارے، اور چنار خان اس سے کہتا ہے کہ کاش اس طرح ہنس کر تم مجھ سے بھی بات کر لیا کرو۔ اس بات پر زمدہ اسے کہتی ہے کہ میں آپ سے ہی تو بات کرتی ہوں، آپ کو ہی دیکھتی ہوں۔ اتنے میں اس کی بڑی بیوی وہاں کھڑی ہوتی ہے جو باتیں سن لیتی ہے اور اپنے بیٹے کو وہاں سے لیتی ہے اور چلی جاتی ہے۔
چنار خان اس بات پر خاصا پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی بیوی کو بالکل پسند نہیں ہے کہ وہ زمدہ کے پاس جائے۔ اس کی بیوی کی نظر میں زمدہ صرف ایک دشمن کی بیٹی ہے اور ان کی غلام ہے۔ بادل خان چنار خان کے کٹارے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کے چچا کو کہا جاتا ہے کہ یا تو تم اپنا قرضہ دو یا پھر اپنی زمین میرے نام کرو، تو چنار خان بھی وہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ دوراب خان اس سے کہتا ہے کہ مجھے یہ مت کہنا کہ پیسے نہیں ہیں، بس مجھے پیسے چاہیے۔ اس بات پر وہ اسے کہتا ہے کہ میرے پاس یہی ایک زمین ہے، اگر میں تمہیں دے دوں گا تو میں کیا کھاؤں گا۔ اس بات پر بادل خان فوراً سے بول پڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ 2 ماہ کے اندر آپ کے پیسے لوٹا دیں گے۔ دوراب خان کہتا ہے کہ اس کو گولی مار دو۔ چنار خان بھی کہتا ہے کہ اگر یہ جگہ نہیں دیتا یا پیسے نہیں دیتا تو اسے گولی مار دو۔ بادل خان اس بات پر کہتا ہے کہ مجھے گولی مار دو۔ بادل خان کے سر پر لوٹا رکھا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تم پر شوٹ کیا جائے گا، اگر تم بچ گئے تو تمہاری قسمت، اور اگر نہ بچ سکے تو تمہاری قسمت۔ اس پر دوراب خان اسے کہتا ہے تم ابھی جوان ہو، تم نے ابھی شادی منایا ہے، تم نے تو شادی بھی نہیں کی، تو تم اپنی جان کے دشمن کیوں بنے ہو؟ چچا کو مرنے دو، اس کے مر جانے سے کیا ہوگا؟ تو بادل خان اسے کہتا ہے نہیں، تم مجھے گولی مار لو۔ جیسے ہی اس پر گن تانی جاتی ہے، شوٹ کیا جاتا ہے تو نشانہ چھوٹ جاتا ہے۔ اس طرح سے بادل خان کی جان چھوٹ جاتی ہے اور اس کے چچا کو 2 ماہ کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ یہ سب ہوتے ہوئے زمدہ اپنی کھڑکی سے دیکھ لیتی ہے اور فوراً سے چھت پر چڑھتی ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ وہ بادل ہی ہے۔ بادل بھی زمدہ کو دیکھ لیتا ہے اور دونوں کو تسلی ہو جاتی ہے کیونکہ زمدہ سمجھتی تھی کہ بادل بھی مر چکا ہے اور بادل بھی جاننا چاہتا تھا کہ زمدہ کس حال میں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو وہاں دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری جانب گلاب خان کی جو بیٹی، جس کا رشتہ باچا خان کے بیٹے سے طے ہوا ہے اور اس کا چکر دوسرے لڑکے سے چل رہا ہے، وہ اسے والیاں لا کر دیتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، میں نے تمہارے لیے کچھ تحفہ لیا ہے۔ وہ جب کھڑکی پر آتی ہے تو وہ اسے تحفہ دیتا ہے۔ وہ جھمکوں کی جوڑی ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں پہن کر دکھاتی ہوں۔ جب وہ اسے پہن کر دکھا رہی ہوتی ہے تو یہ سارا ماجرا زمدہ دیکھ لیتی ہے اور زمدہ اپنا مائنڈ بنا لیتی ہے کہ میرا اگلا شکار یہی دونوں ہیں۔ دوسری جانب سب لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو چنار خان کی بیوی پوچھتی ہے کہ کیا اس کی شادی کے بعد اس کا شوہر اسے لے کر باہر چلا جائے گا؟ تو چنار خان کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، مگر اس کا باپ کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے، اس کا تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے۔ اس بات پر چنار خان کہتا ہے یہ کام چٹکیوں میں ہو جائے گا، تم اس کی فکر مت کرو۔ دوراب خان زمدہ سے پوچھتا ہے کیا تم میرے بیٹے باچا خان کے بارے میں جانتی ہو جو ملک سے باہر رہتا ہے؟ وہ دبئی سے آ رہا ہے، میں تمہاری ملاقات اس سے بھی کرواؤں گا۔ تو زمدہ آگے سے کہتی ہے خیر سے آئیں۔ اپنے اگلے شکار کو بھی دیکھنا چاہتی ہے اور اپنے بدلے کی آڑ میں انہیں بھی جاننا چاہتی ہے۔ زمدہ کا مائنڈ یہ ہے کہ اگلا شکار وہ گلاب خان کی بیٹی اور دوسرے لڑکے پر رکھے۔ وہ ان دونوں کو لے جا کر ان کی شادی کروا دے گی، یعنی انہیں بغاوت پر اکسائے گی، اور یہ جب بغاوت کریں گے تو ان کو دوراب خان قتل کروا دے گا، اور اس طرح قتل ہو جانے سے زمدہ کے بدلہ لینے میں 2 لوگ اور شامل ہو جائیں گے۔ زمدہ کا اگلا شکار یہ دونوں ہے۔ زمدہ اس کے کمرے میں جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تم اس سے محبت کرتی ہو اور اسے حاصل کرنا چاہتی ہو، مگر میرے خیال سے تو تمہارا رشتہ باچا خان کے بیٹے سے طے ہے۔ تو وہ اسے بتاتی ہے باچا خان کے بیٹے سے میرا رشتہ بچپن میں طے ہوا تھا، مگر میں اب اس کو پسند کرتی ہوں اور میں اسی سے شادی کروں گی، اور میں جانتی ہوں کہ اس بات پر بابا ہمیں قتل کر دیں گے، مگر آپ پلیز یہ بات کسی کو مت بتائیے گا۔ زمدہ اسے ہمدردی جتاتے ہوئے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، مگر زمدہ نے پوری طرح ٹھان لی ہے کہ اب اگلا قتل ان دونوں کا ہی کروانا ہے۔ آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ دونوں کورٹ میرج کر لیں گے، اور جب یہ گھر واپس آ کر گھر والوں کو بتائیں گے کہ ہم دونوں نے آپس میں شادی کر لی ہے، تو اس بات پر گلاب خان ان دونوں کو قتل کر دے گا۔ اس طرح سے زمدہ کے انتقام میں 2 لوگ اور شامل ہو جائیں گے۔ ڈرامہ سیریل خئی کی نئی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں
تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔